جی صاحبو، ایس ڈی اے کا تعارف اور ویژن۔ سندھ ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن SDA ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی وفات کے بعد قائم کی گئی۔ یہ تنظیم سندھ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن UK اور سندھ گریجویٹس ایسوسی ایشن کے اشتراک سے بنی۔ 2009 میں رجسٹریشن کے بعد سے SDA سندھ میں تعلیم، صحت اور سماجی ترقی کے فروغ پر کام کر رہی ہے۔ دسمبر 2008 میں UK کے ڈاکٹروں، جن میں ڈاکٹر نذیر احمد ڈہر اور ڈاکٹر صفی اللہ افغان شامل تھے، مقامی رہنماؤں کے ساتھ مل کر تعلیم اور صحت کے سنگین مسائل پر کام کیا، جس کے نتیجے میں SDA وجود میں آئی۔ حیدرآباد میں 19 سرکاری پرائمری اسکولوں کو گود لے کر SDA نے حاضری اور تعلیمی معیار کو بہتر بنایا، جس سے طلبہ کے اعتماد اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا۔ SDA کی ضرورت اور مقاصد یہ ہیں: تعلیم معاشرتی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے، مگر سندھ کا تعلیمی نظام زوال کا شکار ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے شہری اور دیہی علاقوں میں شرح خواندگی میں واضح فرق پیدا ہو گیا ہے۔ صحت کا شعبہ بھی مسائل کا شکار ہے۔ اسی لیے SDA نے تعلیم اور صحت، خاص طور پر اسکولوں کے بچوں کی بہتری پر توجہ مرکوز کی ہے۔ SDA کے اہداف اور مقاصد: نظر انداز شدہ اسکولوں اور تعلیمی اداروں کی مدد، دیہی سندھ میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے نئے اسکول قائم کرنا، فنی تربیت اور مہارت سازی کے ادارے قائم کرنا، ذہنی صحت اور بچوں کی صحت کے لیے میڈیکل مراکز بنانا، مفت طبی کیمپ منعقد کرنا اور غریبوں کو ادویات فراہم کرنا، آگاہی سیمینار اور ورکشاپس کا انعقاد کرنا۔ SDA کی طرف سے مسائل کی نشاندہی کی گئی، اور وہ کون کون سے مسائل ہیں وہ آپ کی نظر کرتے ہیں۔ کمزور انفراسٹرکچر، گویا کئی اسکولوں میں عمارت تک نہیں، بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ناقص سہولیات میں مخلوط تعلیم، جس سے لڑکیوں کا اندراج کم ہو رہا ہے، ناقص بیت الخلا اور صاف پانی کی عدم فراہمی، اساتذہ اور طلبہ کی تعداد میں توازن کی کمی، سپورٹو اسٹاف کی کمی کے باعث غیر محفوظ ماحول، کمپیوٹرز اور تعلیمی مواد کی کمی، صحت کے ریکارڈز اور ہم نصابی سرگرمیوں کی نظر اندازی۔ SDA کے اقدامات: اسکولوں کا ڈھانچہ بہتر بنایا، جس سے حاضری اور معیار تعلیم میں بہتری آئی، صحت کے پروگرامز اور ہم نصابی سرگرمیوں کو فروغ دیا۔ نصاب اور ہم نصابی سرگرمیاں: بالک میلہ 2011، تاریخ 25 مئی 2011، مقام رانی باغ، حیدرآباد۔ بچوں نے چڑیا گھر کی سیر کی، کھیلے اور اوپن ایئر تھیٹر میں اجتماع کیا۔ مہمان خصوصی صوبائی وزیر محترمہ سسی پلیچو۔ سرگرمیاں: مباحثے، گیت، رقص، فینسی ڈریسز شو، شرکا تقریباً 4000 افراد، جنہیں کھانے اور مشروبات کی سہولت دی گئی۔ چلڈرن ویک اور بالک میلہ 2014، تاریخ 28 اپریل 2014، مقام مختلف اسکول، ممتاز مرزا آڈیٹوریم، اوپن ایئر تھیٹر، رانی باغ۔ 18 تا 25 اپریل اسکول کی سطح کے مقابلے، 24 اپریل بین الاسکول مقابلے، کھیل، تقاریر، مباحثے۔ 27 اپریل چڑیا گھر کی سیر، تفریح، فوڈ اسٹالز، شرکا تقریباً 2500 افراد، انعامات اور اسناد کی تقسیم، طلبہ اور اساتذہ کو مکمل سہولیات فراہم کی گئیں۔ SDA کا ویژن اور امید: SDA نے اپنی انسانی اور مالی وسائل کے ذریعے 19 گود لیے گئے سرکاری اسکولوں میں 2500 بچوں کی ضروریات مؤثر طریقے سے پوری کی ہیں۔ اس کے نتیجے میں طلبہ کی حاضری اور معیار تعلیم میں بہتری آئی، بچوں کے اعتماد، تخلیقی صلاحیت اور باہمی روابط میں اضافہ ہوا۔ SDA کا ویژن یہ ہے کہ بچوں کو بہتر معیار زندگی ملے، برداشت میں اضافہ ہو، جس سے گھریلو ماحول خوشگوار بنے، صحت سے متعلق آگاہی بڑھے اور علاج پر خرچ کم ہو، امیر اور غریب کے درمیان فرق کم ہو، تعلیم یافتہ افراد امن کا ذریعہ بنے۔ اور اس کی روشن مثال روشن تارا ہائی اسکول حالہ ہے۔ 13 کمپیوٹرز نصب اور فعال، مکمل سہولیات والی لائبریری اور تعلیمی بورڈ گیمز، جسمانی تربیت کا آغاز، مستند اسناد کے ذریعے دینی تعلیم، 22 اساتذہ کو باقاعدہ اعزازیہ، ہر کلاس روم میں برطانیہ کا بنایا نیا فرنیچر، 2200 اسکوائر فٹ
زمین پر نئی عمارت۔ سندھ گریجویٹس ایسوسی ایشن کے تعاون سے نومبر 2012 میں مکمل لاگت 5.6 ملین روپے۔ نتائج: تعلیمی ماحول میں بہتری اور طلبہ کو آرام دہ ماحول، سیکھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ، طلبہ کے اخلاق، نظم و ضبط اور سلیقے میں نمایاں بہتری، اساتذہ کی تدریس پر توجہ میں اضافہ۔ اسکالرشپس: SDA حیدرآباد 2011 سے سندھ بھر کے ہونہار اور ضرورت مند طلبہ جماعت 11ویں 12ویں اور گریجویشن کو اسکالرشپ دے رہا ہے۔ یہ عمل تشہیر، شارٹ لسٹنگ اور انٹرویوز کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے۔ 2010 کے سیلاب میں SDA کا کردار: ریلیف، جامشورو اور ہٹڑی بائی پاس میں 100 خیمے نصب کیے گئے، پانی کے برتن، خوراک، صفائی کے سامان، کپڑے اور جوتے تقسیم کیے گئے، عارضی اسکول، کتابیں، اسٹیشنری، اساتذہ کی نگرانی، میڈیکل چیک اپ، ایمبولینس سروسز، عید پیکیجز، مچھردانیاں، ہینڈ پمپس، ذہنی صحت کے مسائل پر مشاورت، حاملہ خواتین اور بچوں کے لیے میڈیکل کیئر، عارضی اسکولوں کے ذریعے تعلیم جاری رکھی گئی۔ بحالی: خیرپور ناتھن شاہ کے گاؤں محمد خان کھوسوں میں 23 روشن گھر تعمیر کیے، متاثرہ خاندانوں کو چابیاں دی گئیں۔ ماڈل گاؤں میں مسجد اور 3 ہینڈ پمپس شامل۔ 2011 کی بارشوں میں بچاؤ اور بحالی: متاثرین کو خیمے، راشن، کپڑے، جوتے، حفظان صحت کا سامان، کمبل، مچھردانیاں فراہم کی گئیں۔ عارضی اسکولوں کے لیے یونیسیف کے ذریعے اسکول بیگ، 40 خیمے نصب کیے گئے، 7 افراد کے لیے 2 ہفتوں کا راشن، مرد اور خواتین اور بچوں کے لیے مکمل لباس، تعلیم کا تسلسل قائم رکھا گیا۔ کووڈ-19 لاک ڈاؤن میں SDA کا کردار: رمضان کے دوران غریب خاندانوں کی مالی امداد اور راشن کی تقسیم، چپکے سے راتوں کو راشن پہنچایا گیا تاکہ چوری سے بچا جا سکے۔ 42 علاقوں میں 800 خاندانوں تک رسائی۔ 2022 کی بارشیں: بلوچستان اور سندھ شدید متاثر۔ 23 اگست کو ہنگامی زوم اجلاس، ڈاکٹر شیریں نارے سمیت، عطیات کی اپیل اور رضاکاروں کی فوری کارروائی۔ 35 دور دراز علاقوں تک سامان پہنچایا گیا، ٹرک اور کشتیوں کے ذریعے، مچھردانیاں، کمبل، کپڑے، راشن، طبی امداد۔ نوشہر و فیروز میں 50 خاندانوں کی کفالت، رات کا کھانا، ناشتہ، دودھ اور پھل، مچھر مار اسپرے اور ہر دوسرے دن 13 میڈیکل کیمپس، 5400 مریضوں کا علاج۔ بحالی: 42 مکانات تعمیر کیے گئے، قاضی احمد ڈمبو کلہوڑو اور نوشہر و فیروز۔ 19 گود لیے گئے اسکولوں اور روشن تارا اسکول حالہ کے لیے صحت کے ریکارڈز رکھے جاتے ہیں تاکہ طلبہ اور عملے کی صحت کی نگرانی کی جا سکے۔ ماہرین کے ذریعے باقاعدہ طبی معائنے، جن بچوں کو مزید علاج کی ضرورت ہو ان کے لیے انتظام۔ مختلف اسکولوں میں صفائی، ہاتھ دھونا، ذیابیطس، بلڈ پریشر اور پولیو پر آگاہی پروگرام۔ محمد خان باگرانی اسکول میں آنکھوں کا کیمپ بھی منعقد کیا گیا۔ سندھ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن UK کے تعاون سے فنڈنگ سے مختلف صحت کے منصوبے۔ نیوٹریشن پروگرام، لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز میں ماؤں کو بچوں کے لیے مناسب غذا تیار کرنے کی تربیت۔ غذائی قلت سے 2-4 خاندانوں کو راشن کی فراہمی۔ سیکنڈ، لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کا آرتھوپیڈک یونٹ، دوا اور آلات کی فراہمی ان افراد کے لیے جو بیماری کی وجہ سے روزگار سے محروم ہیں۔ کم تنخواہ والے عملے کے لیے اعزازیہ۔ 3، پارس زچہ و بچہ مرکز عمرکوٹ 2016 سے زچہ و بچہ کی صحت کی سہولیات میں بہتری۔ 4، سول لاڑکانہ پروگرام، ذہنی بیماری شیزوفرینیا کے لیے عوامی آگاہی، چانڈکا میڈیکل کالج کے تعاون سے۔ تھیلیسیمیا پروجیکٹ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز شہید بے نظیر آباد۔ SDA کی ہنرمندی اور اساتذہ کا تربیت مرکز۔ SDA نے محسوس کیا کہ نچلے متوسط طبقے اور غریب خاندانوں میں تعلیم کی اہمیت کا فقدان ہے، جس کی بڑی وجہ معاشی مسائل ہیں۔ وسائل کی کمی اور غربت کی وجہ سے بچوں کی تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے، نوجوانوں کے پاس بہتر مستقبل کے مواقع نہیں ہوتے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگست 2019 میں سندھ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن UK کے تعاون سے ہنرمندی مرکز قائم کیا گیا۔ کمپیوٹر کورسز، ہنرمندی مرکز کا پہلا قدم، نوجوانوں کے لیے کمپیوٹر کورسز۔
15 कंप्यूटर कोर्सेज के साथ कंप्यूटर लैब का आगाज जनवरी 2020 में। मुफ्त कोर्सेज MS ऑफिस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मीडिया डिजाइन, चंद माह का सर्टिफिकेट कोर्स बोर्ड से तस्दीक शुदा। जनवरी 2020 से अप्रैल 2025 तक 15 सेशंस, 726 तलबा को सर्टिफिकेट, 462 लड़के, 264 लड़कियां। अगला मुफ्त सेशन 5 मई 2025। मज़ामीन MS ऑफिस, क्रिएटिव ट्रेडिंग, फेसबुक, यूट्यूब, मसनूई ज़हानत और फ्री लॉन्सिंग। बेहतर तदरीसी नताइज के लिए असातिज़ा की तरबियत ज़रूरी समझी गई। पहली तरबियती क्लास 22 जनवरी 2020 को प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर की शिरकत से, ताल्लुक़ा और ज़िले अफसरान तालीम की शिरकत। सिंध यूनिवर्सिटी के तरबियत याफ्ता माहिरीन ने तरबियत दी। SDA की माली मुआवनत से 8 मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल सुप्रियो बंद जो रोड आहे 25 जनवरी हिते जिते मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते 2020। कट लॻल आहिनि। हींअर जिते असां हर अची हफ्ते करे बीठा 5 आहियूं हिते बि ग्रुप्स में कट लॻल आहे। पहला ॿिन्ही मॉड्यूल पासनि लेसन ते प्लान हर हफ्ते जारी रहा। पाणी आहे टोटल हर पासे ॾे करियूं था। ही मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते हिननि जा ही कट लॻल आहिनि रोड ते।